بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کو بیان القرآن پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور آج ہم چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے اور آپ سنیں گے۔ معزز ناظرین، چوتھے پارے کا بالکل آغاز ایسی ہدایت سے ہو رہا ہے کہ جسے پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے اپنی عمومی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اعلیٰ درجے کی نیکی کو تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دینا اور اپنے لیے انہیں پسند نہ کرنا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کو کم کر دیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو بالکل وہ اعمال بے اثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملے خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا، تو ہم کوالٹی کو بہتر بنائیں، کوانٹٹی پر نہ جائیں۔ تو یہ حکم جو ہے ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور یہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ سورہ آل عمران کے اس حصے میں چوتھے پارے کے بالکل آغاز میں دوسری بات جو ہمارے لیے بہت قابل توجہ ہے، وہ حج کی فرضیت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ عبادت کے لیے مخصوص پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، چونکہ دنیا بھر سے انسان یہاں جمع ہو کر یہاں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو راستے کی اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے اور اس دوران گھر والوں کے لیے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس آنے جانے کے اخراجات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں اور راستہ بھی سازگار ہے اور کوئی ایسا حکمران نہیں ہے کہ جو اس کو حج پر جانے سے روک رہا ہے، اور اس کے پاس اخراجات بھی موجود ہیں، اور وہ اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو گویا ہمیں حج جن لوگوں پر فرض ہے انہیں سب سے پہلے اس فرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادی کر لیں اور پہلے مکان بنا لیں اور پھر جب بوڑھے ہوں گے تو پھر حج کرنے جائیں گے، جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے اسے سب سے پہلے اس فرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر ایک بہت بڑا حکم پوری یعنی مومن برادری کو دیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو جیسا کہ حق ہے اس کی ناراضی سے بچنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت حالت اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں ہم سب کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر ہی ہماری موت ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور حبل اللہ سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لاؤ
کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروباری زندگی میں، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرو۔ ولا تفرقوا، اور ٹکڑیوں میں اور فرقوں میں نہ تقسیم ہو جانا۔ دیکھو یہ فرقہ بندی اور گروہ بندی یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ذرا یاد تو کرو تو تمہارے دلوں میں دشمنیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اپنے خاص انعام کے ساتھ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور جہنم کے کنارے پر لوگ موجود تھے، ایمان نصیب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جہنم سے بچا لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اس کے بعد امت کے فرائض کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکنے والی بنے، اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں فرقہ بندی سے منع کرتے ہوئے فرمایا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خود کو گروہ بندیوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل اور روشنی آ جانے کے باوجود وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اختلاف کسی حد تک اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو ایک دوسرے کو کافر بنانا اور ایک دوسرے کو کافر کہنا اور ایک دوسرے پر لعنتیں کرنا، اس سے بہرحال ہمیں گریز کرنا ہے۔ معزز ناظرین، اس فرقہ بندی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، مساجد سے لوگوں کو دور کیا ہے، نئی نسل کو دین سے دور کیا ہے۔ ہمیں فرقہ بندی کی بجائے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو تیسرا رکوع ہے اس کا تو آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ کنتم خیر امتن، تم ایک بہترین امت ہو۔ اور یہ ٹائٹل بہترین امت کا تمہیں کیوں ملا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے دین تبلیغ ہے، نسل انسانی تک جس کا پیغام پہنچانا اس امت پر فرض ہے۔ دیکھیے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کار نبوت یعنی وہ کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے امت کے سپرد کیا تھا وہ بہرحال قیامت تک جاری رہے گا، اور امت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ تأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اس طرح سے بھلائی میں ان کی رہنمائی کرے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکنے والی بنے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات عالی پر اپنے یقین کو پختہ کرنے والی ہو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، حالت ایمان میں جو بھی بھلا کام تم کرو گے اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ ایمان کے ساتھ جو بھی نیک کام، وہ چھوٹی سطح کا ہو یا بڑی سطح کا ہو، جو بھی ہم کریں گے اللہ تعالی ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے ہوئے کام کرنے والے کون ہیں۔ اس کے بعد جو اسی 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور متقین کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رمضان تقوی کا مزاج پیدا کرتا ہے، اللہ کرے ہم اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے والے ہوں۔ جو تنگ دست ہے وہ اگر 10 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور جو مالدار ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق لاکھ خرچ کرتا ہے، بات تو نیت کی ہے، تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، غصہ بلا وجہ غصہ، اور دنیاوی امور میں غصہ، اس کو پی جانے والے ہیں۔ بعض دفعہ غصہ پسندیدہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں، وہاں غصے ہونا وہ اچھی بات ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس غصے ہوتے ہیں، اس کو ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے یا کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی ہے تو غصے پر کنٹرول کیجئے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کرنا سیکھا ہے، اللہ کی ادا ہے معاف کرنا، جس نے معاف کرنا سیکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ پھر فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی 3 خوبیاں، پہلی خوبی یہ کہ خوشحالی میں تنگی میں خرچ کرنے والے ہیں، اور دوسرے غصے کو پی جانے والے ہیں، اور تیسرے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور جب کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اور دیکھیے اللہ کے سوا تو کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو گناہ پر ڈٹ جانا، حضور نے فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی الا المجاہرون، مگر جو کھلم کھلا گناہ کر کے اس پر اتراتے ہیں۔ گناہ کیا اس کو فیس بک پہ ڈال دیا، گناہ کیا اور واٹس ایپ کے ذریعے اس کو دنیا میں پھیلا رہے۔ بھئی بندگان خدا، گناہ ناپسندیدہ بات ہے، اس پر اترانا نہیں ہے اور اس پر فخر نہیں کرنا ہے، یہ ہے اہل ایمان کی صفات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، دیکھو ایمان والو تم دل شکستہ نہ ہو جاؤ اور غم زدہ نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے بنو گے تو یقیناً تمہیں ہی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک بات اگلے رکوع میں سمجھائی، رکوع نمبر 6 میں، کہ دیکھو وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی آدمی کا انتقال تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انتقال کا معین وقت آتا ہے، وقت سے پہلے لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ اور حالات مشکل ہوں تو ایمان والوں کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہماری بخشش فرما۔ اللہ سے مشکل حالات میں دعا کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جس بیماری کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے، کرونا وائرس، لہذا ان حالات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اس کا اجر اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ قائد کی کیا صفات ہیں۔ وہ کسی ادارے کا قائد ہے، وہ کسی صوبے کا قائد ہے، کسی ملک کا قائد ہے، بلکہ گھر کا جو قائد ہے اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ وہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب اللہ تعالیٰ کی آپ پر کرم نوازی ہے، ساری کائنات کے قائد اور رہنما اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بکھر جاتے، دور ہو جاتے، منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے، اور جب عزم کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے پورے طرح سے اسباب جمع کرنے کے بعد اللہ پر نتائج چھوڑ دیں۔ یہ ہے معاف کرنا، مشورہ میں شریک کرنا، ان کے لیے نرم مزاجی، یہ ہر
قائد اور رہنما کی وہ صفات ہے جو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر خیانت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ، جو خیانت کرے گا یَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی خیانت کو ساتھ لے کر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ گائے ان کے کندھے پر ڈکار رہی ہوگی، خیانت کی سامان خیانت کا ان کے کندھوں پر ہوگا۔ اوہ توبہ نعوذ باللہ۔ وَمَن يَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ، جو خیانت کرے گا اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر انسان کو وہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کر کے لایا ہے۔ اچھے اعمال لایا ہے تو اچھے نتائج، برے اعمال لایا ہے تو وہ برے نتائج۔ اللہ تعالی ہمیں خیانت سے بچائے۔ معزز ناظرین، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس احسان عظیم کا بھی ذکر فرمایا ہے جو پوری انسانیت پر بلکہ پوری اللہ کی مخلوق پر سب سے بڑا احسان ہے، اور وہ احسان کیا ہے جس کو اللہ نے خود جتایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ، جب کہ اللہ نے انہیں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ اہل ایمان پر یہ کائنات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور آپ کو ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں بیان کیے ہیں کہ آپ آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے اندر کا باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ پھر شہداء کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ کس طرح سے شہید خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ شہادت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غازیان احد کی ایک جرت کا اظہار کیا کہ جب کفار کی طرف سے یہ بات مشہور ہوئی کہ وہ لوٹ کر آ رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ ڈرو ان سے، وہ سب تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ اور وہ میدان میں نکلے، لیکن ان کے نکلنے پر کفار یقیناً بھاگ گئے۔ اور کافروں کو ملنے والی جو مہلت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بخیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ناقابل قبول ہے، اور بخیلی کی مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے، اس میں یہ جو بخیلی کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر اللہم، یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے۔ پیسے پر سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اپنے بچوں پر تو چلو خرچ کرتے ہی ہیں، اللہ کی مخلوق کو بالکل محروم کر دیتے ہیں۔ اپنے لیے ساری آسائشیں اور راحتیں جمع کر رہے ہیں، لیکن اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں، اللہ کا دیا ہوا، اللہ اس کو اپنا فضل کہہ رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے فضل میں اوروں کو شریک نہیں کرتے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے۔ جو واجب امور ہیں مالیات میں، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ ادا نہیں کر رہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور واجب جو ان پر واجبات ہیں ان کی ادائیگی میں جو بخل کر رہے ہیں، یہ مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ اور پھر موت کی تلخی کا ذکر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے۔ محترم حضرات، یہ جملہ ہم بار بار دہراتے ہیں، لیکن اس آیت کو پورا ذرا سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ تم کر کے لاؤ گے اس کا پورا پورا صلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا، فقد فاز، یہ ہے حقیقت میں کامیاب۔ اور ہم نے یقیناً اسی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رکوع میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کفار کی طرف سے تمہیں مختلف تکلیفیں آتی رہیں گی، اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے ان کی طرح، اور مشرکین تمہیں بہت تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، لیکن ان پر تم نے ان تصبروا و تتقوا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان تکلیفوں کو ان کی طرف پھیر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص 60 سال تک مرد یا عورت نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں بالکل وصیت ایسی کر دیتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیاں، بالکل غلط وصیت کرتا ہے، بیٹیوں کو محروم کرتا ہے، بہنوں کو محروم کرتا ہے، ساری وصیت اس پر بالکل پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا جو وراثت میں حق ہے بیویوں سے وہ بیان فرمایا، پھر بیویوں کا جو وراثت میں حق ہے وہ بیان فرمایا، ماں باپ کا جو حق ہے وہ بیان فرمایا، اور پھر اگر کوئی ایسا بندہ فوت ہو جاتا ہے کہ جس کی لاولد ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے اور ماں باپ بھی کوئی نہیں ہیں اور صرف بہن بھائی ہیں، تو ان کی وراثت کا یہاں ایک عبوری حکم دیا، اور سورہ نساء کے بالکل آخری آیت میں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے وہ حتمی حکم ہے، وہ وہاں انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں معزز ناظرین اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ توبہ کا دروازہ جب اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک انسان کی سانس نہیں اکھڑتی، جب تک سانس نہیں اکھڑتی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، جو گناہ کرتے ہی پھر جلدی اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور معزز ناظرین جب بھی توبہ کرنے والا اللہ کی چوکھٹ پر آئے گا وہ سمجھ لیجئے اس نے جلدی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، جب سانس اکھڑ جاتی ہے اور اس وقت وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی بیویوں کو ان کا مہر ادا کرو، اور اگر تم اور کوئی شادی کرنا چاہتے ہو اور اس بیوی کو طلاق دینا تمہارے یہاں طے ہو گیا ہے تو اس کو جو مہر تم نے دیا ہے یا جو تحفے تم نے دیے ہیں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ تو کھلا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین میں خاص درخواست کروں گا کہ خدا را اس چوتھے پارے کے آخری رکوع پر غور کیجئے اور بار بار اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیے کہ کن عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق حرام ہے، کون سے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم شادی نہیں کر سکتے، کون سے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ایسا تعلق قائم نہیں کر سکتے جو بیوی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ پہلا ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، باپ کی جو منکوحہ ہے وہ تمہاری ماں ہے یا تمہاری ماں نہیں ہے، باپ کی جو منکوحہ ہے اس کے ساتھ تم نے کبھی بھی نکاح نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 رشتے بیان فرمائے کہ کون سے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری نانیاں دادیوں اوپر تک، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، بیٹی اور بیٹیاں سے نیچے نواسیاں، و خواتکم، تمہاری بہنیں، وہ حقیقی بہنیں ہوں یا ماں شریک بہنیں ہوں، و عماتکم، اور یا باپ شریک بہنیں ہوں، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں،
وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں، یہ تمام رشتے بالکل حرام ہیں، ان کے ساتھ جنسی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہے۔ بچوں کو بتائیے خدا را، آج کل رشتوں کو حرمت کا لوگوں کو احساس نہیں ہے، جس کی وجہ سے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم، اور وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں تمہیں دودھ پلایا، 2 سال کی عمر، بلکہ ایک رائے کے مطابق 2.5 سال کی عمر تک اس بچے کو اگر کسی عورت نے دودھ پلایا ہے تو وہ رضائی ماں بن گئی ہے، اور رضاعت وہ تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو نسب جن رشتوں کو حرام کرتا ہے، تو رضائی مائیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضائی بہنیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، اور ساس کے ساتھ نکاح حرام، ساس کے ساتھ جنسی تعلق حرام۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں، اگر ان کی پہلے سے کوئی شوہر سے بیٹی ہے اور سیانی ہے، بیٹی ہے کوئی، تو وہ بھی تمہاری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے رشتوں کی حرمت کا کیا انداز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جو تمہاری بیوی بنی ہے کوئی، اس کی ایک بیٹی ہے یا ایک سے زائد بیٹیاں ہیں پہلے خامن سے، اب جب یہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہے اور تمہارے تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس کا رشتہ تمہارے ساتھ مضبوط ہو گیا ہے، تو وہ بیٹیاں تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کو وہی عزت دینی ہے، ان کو وہی حرمت دینی ہے جو اپنی حقیقی بیٹی کو دیتے ہو۔ ان کے ساتھ تعلق اس طرح کا قائم کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اور پھر فرمایا اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یعنی بہو کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا حرام۔ بہو نکاح میں نہیں آ سکتی چاہے بیٹا فوت بھی کیوں نہ ہو جائے، ساس نکاح میں نہیں آ سکتی چاہے بیوی فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور 2 بہنوں کو، حقیقی 2 بہنیں، ان کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ معزز ناظرین، آج کل جو ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں اور اس حوالے سے جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو محرمات سے آگاہ نہیں کر رہے۔ محرمات کچھ ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح حرام ہے، اور کچھ محرمات غیر ابدی ہیں جن کے ساتھ عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ مثلا 2 بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، لیکن اگر ایک بہن فوت ہو جائے تو اسی کی فوت ہونے والی بیوی کی بہن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن 2 بہنیں بیک وقت نکاح میں نہیں آ سکتی۔ لیکن کچھ محرمات ابدیہ ہیں، ان محرمات ابدیہ کا لحاظ ہمیشہ کرنا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو تعلیمات ہیں۔ اور پھر اس سے آگے والمحصنات من النساء، جو اوروں کی بیویاں ہیں، اوروں کی بیویاں ہیں، یعنی شادی شدہ خاتون جو کسی کی بیوی ہے، جب تک وہ شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا یا وہ فوت نہیں ہو جاتا اور وہ عدت گزار لیتی ہے، عدت کے دوران بھی نکاح نہیں کر سکتے، جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتا اور وہ عدت نہیں گزار لیتی یا وہ طلاق دے اور اس کی عدت گزر جائے، تب جا کر اس کے ساتھ نکاح، یہ جنسی تعلق حلال ہے، یعنی نکاح کی صورت میں حلال ہے۔ ورنہ تو غیروں کی بیویوں کے ساتھ تعلق یہ حرام ہے، حرام ہے۔ خدا را ان باتوں کو اپنے معاشرے میں عام کیجیے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ سورہ نساء ویسے تو ساری بار بار پڑھنی ہے ہم نے، لیکن خاص طور پر اپنے بچوں کو سورہ نساء کا یہ آخری رکوع جو ہے یہ بار بار پڑھ کر سنائیں، تاکہ ان کو کم از کم رشتوں کی حرمت کا احساس ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں یہ جو رشتوں کی حرمت ہے اور لحاظ ہے، اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔